بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم مسلسل کچھ گزشتہ ویڈیوز میں ایک پنجابی کی ربائی پر جو کہ عارفانہ کلام ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلے آپ وہ ربائی سماعت کیجئے اور پھر اس ربائی کا جو آخری حصہ ہے اس کے اوپر ہم نے آج مختصر گفتگو کرنی ہے۔ آئیے ربائی سماعت کیجئے۔ کن فیکون جدوں فرمایا ادوں اساں وی کولے ہاسے، کالو بلا اسیں کنی سنیا کوئی ڈورے گونگے ناسے، ہک لا مکان مکان اساڈا، ہک آن بتاں وچ پھاسے، نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی اصل پلیت تناسے۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیوز میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ موضوع بہت وسیع ہے اور ہماری ویڈیو 10 یا 15 منٹ پر مشتمل ہوتی ہے، اور 10-15 منٹ میں اس بڑے موضوع کو سمیٹنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ آج اس شعر کی جو آخری لائن ہے، نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی اصل پلیت تناسے، اس پر گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ اسلام کی روح بھی ہے، یہ اسلام کی جان بھی ہے، اور جو شخص اپنے نفس کو پہچان گیا اس کے بارے میں اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ خدا کو پہچان گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب پہلے تو اس نفس کا تھوڑا سا تعارف میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں، کچھ چیزوں کو، کچھ جملوں کو، کچھ الفاظ کو ایسا بگاڑا جاتا ہے، ایسا ان کے معنی اور مفہوم کو بدلا جاتا ہے کہ ایک سادہ بندہ، ایک سادہ لو آدمی جو ہے وہ اس لفظ کا معنی وہی لیتا ہے جس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ یہ جو لفظ نفس ہے، ہمارے ہاں حکماء حضرات نے چند ٹکوں کے لیے اس لفظ کو اتنا استعمال کیا ہے کہ ایک عام سننے والا جو بندہ ہے نا، وہ اس لفظ کا معنی ہی دراصل غلط لیتا ہے۔ اس کے دماغ میں جب لفظ نفس آتا ہے تو اس کا جو معنی وہ لیتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اب میرا نہیں خیال کہ شاید کسی کا خیال اس طرف گیا ہو کہ اس لفظ نفس کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان، میں جس انداز سے بیان کر رہا ہوں آپ یقیناً میری بات کو سمجھ رہے ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نفس کی جو اصل تعریف ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس کے اوپر بات پہلے ہی بہت کم ہوتی ہے۔ جب بات ہوتی ہے تو جو پہلا لفظ ہے نفس، تو اس کے معنی کو سمجھنے میں ہی اگلا بندہ غلطی کر رہا ہوتا ہے، تو پھر باقی بات اس کی سمجھ میں کیسے آئے گی؟ اب اس لفظ کی جو اصل تعریف ہے، جو اولیاء اللہ نے اس کے بارے میں حکم فرمایا ہے، وہ ایک ایسا دشمن ہے، ایک ایسا چھپا ہوا دشمن ہے جو آپ کے من میں بیٹھا ہے، آپ کے اندر بیٹھا ہے، آپ کے باطن میں بیٹھا ہے، اور وہ اس دشمن کو جو نام دے رہے ہیں اس کو وہ نفس کہہ رہے ہیں۔ ویسے کچھ اولیاء اللہ نے اس کو ہمارے جو جسم کے اندر خون کی گردش ہے، جو ہماری رگوں کے اندر جو خون دوڑتا ہے، اس کو بھی نفس قرار دیا ہے۔ آپ سادہ انداز میں اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو اب یہ سمجھ لیں کہ جس نفس کا ڈھنڈورا ہمارے معاشرے میں پیٹا جاتا ہے، یہ اس نفس کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم اس نفس کی بات کر رہے ہیں جو انسان کے اندر ہے، لیکن اندر ہی اندر سے، یعنی انسان کے اندر بیٹھ کے ہی اندر سے انسان کو وہ دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ دیمک کی طرح وہ انسان کو، جیسے لکڑی کو دیمک چاٹ جاتی ہے، ایسے یہ نفس جو ہے انسان کے اندر ہے، اور یہ اندر سے انسان کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ جس کا اندازہ
ہم ساری عمر نہیں لگا سکتے جب تک ہم اس کو پہچانے نہ۔ جب آپ کو اس کی پہچان ہوگی پھر آپ اس کی خرابیوں پہ نظر دوڑائیں گے کہ یہ آپ کو اندر سے خراب کیسے کر رہا ہے، آپ کے معاملات کو یہ ڈسٹرب کیسے کر رہا ہے۔ یعنی یہ جو نفس ہے، یہ جو خواہشات کا ایک مجموعہ ہے، اس کو آپ نفس کہہ سکتے ہیں، یا ایک ایسی چیز جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روکتی ہے، دین میں سستی دلاتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی دینی یا اصلاحی کام کرتے ہوئے آپ کے اندر ایک گھٹن آتی ہے، آپ اس کام کو اتنا دلچسپی سے نہیں کرتے جتنا آپ دنیا کے کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر میں سادہ الفاظ میں اس کو ایکسپلین کر سکوں، اس کی وضاحت کر سکوں، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ غصہ نہیں کرتے، آپ غصے کے لیے نہیں بنائے گئے، آپ چوری نہیں کرتے، آپ زنا نہیں کرتے، لیکن اندر ایک چیز ہے، آپ کے اندر ایک وہ دشمن جس کی میں نے پہلے بات کی ہے، وہ آپ سے چوری بھی کروا رہا ہے، وہ آپ سے دھوکہ دہی بھی کروا رہا ہے، وہ آپ سے غیبت بھی کروا رہا ہے، وہ آپ سے جھوٹ بھی بلوا رہا ہے، وہ دوسرے کا حق بھی، وہ آپ سے قتل بھی کروا رہا ہے۔ یہ انسان کے اندر جو دشمن بیٹھا ہے اس کی بات ہو رہی۔ آپ نے سب کچھ یہ نہیں کیا، آپ کا دخل عمل ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ ایک لا مکان مکان ساڈا، ہم تو وہاں سے آئے تھے نا، ہمارا ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ غصہ، یہ فساد، یہ لڑائی، یہ جھگڑے، دوسرے کا حق کھا جانا، قتل کر دینا، جھوٹ بولنا، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ وہ رکھ لیجئے، یہ سب ہم نہیں کرتے۔ یہ ہمارے اندر ایک دشمن ہے، ہمارے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہمیں اندر سے ہی جو ہے اپنی کمانڈ دیتا ہے، اپنا حکم دیتا ہے، اور ہم اس کے حکم کو مان لیتے ہیں۔ دیکھو نا، انسان ایک خطا کا پتلا ہے نا۔ انسان کا مطلب یہ بھی ہے بھول جانے والا، انسا سے نکلا ہے لفظ۔ تو اس کے اندر یہ جو ایک حکم دینے والا بیٹھا ہے نا، ایک دشمن، میں نے سادہ الفاظ میں اس کو، ہم بڑے بڑے علماء نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، بڑے بڑے فقہاء نے، فقیروں نے، علماء نے، بزرگوں نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ، لیکن میں بڑا سادہ انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ آپ تک یہ بات پہنچ جائے، یعنی ایک عام سادہ سمجھنے والا بندہ بات سمجھ جائے۔ آپ نے اکثر ایک جملہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ نفرت انسان سے نہیں جرم سے ہے۔ یعنی ایک انسان ہے جس نے قتل کر دیا ہے یا اس نے زنا کیا ہے، جب وہ پکڑا گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس انسان سے نفرت کرو، یا اس انسان سے انسان کو نفرت ہو بھی جاتی ہے۔ حالانکہ بات بڑی درست ہے، وہ جو جملہ ہے وہ بڑا درست جملہ ہے کہ جو اس کا جرم ہے اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ انسان تو وہی بات ہے کہ ہر بندہ لا مکان سے آیا ہے، ایک لا مکان مکان ساڈا، لیکن یہ جو جرم ہے، یہ جو اس کے ساتھ چیز جوڑ دی گئی ہے یا جڑ گئی ہے اس مادی دنیا میں آ کر، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر یہ جو جرم کروانے والا جو میرے اندر دشمن بیٹھا ہے، اس نے اس کو پہچانے، اس کو جانتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، بعد میں انسان جب حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا تو بعد میں وہ پشیمان ہوا اور اس نے کہا کاش کہ میں اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ میں اس کی تدفین کر سکتا۔ یہ کام اس سے کس نے کروایا؟ بعد میں وہ پشیمان ہو گیا۔ وہ اس کے اندر ایک دشمن تھا جس کو اولیاء اللہ نے نفس قرار دیا ہے۔ اب سادہ اس کو سمجھ لیں کہ ہمارے اندر ایک دشمن ہے، اس دشمن کا نام نفس ہے، اور وہ آپ سے تمام برے کام کرواتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کی پہچان ہی نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی تعارف ہی نہیں ہے، ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم لا علمی میں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، دھوکہ دہی بھی کر رہے ہیں، لالچ بھی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، حرص بھی بہت زیادہ ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری ہی صرف تعریف کی جائے، میرے گھر کی تعریف ہو، میرے بچوں کی تعریف ہو، بس میں سب کچھ ہوں۔ یعنی انسان کے اندر ایک میں جو ہے، یہ جو غرور کا ایک عنصر ہے، یہ جو تکبر انسان کرتا ہے، بڑے بڑے جملے بولتا ہے انسان، یہ دیکھیں ہر بندے کو پتہ ہے، جو بندہ تکبر کر رہا ہے نا، جو غرور کر رہا ہے، جو گھمنڈ کر رہا ہے،
اس کو بھی پتہ ہے کہ میں حالانکہ ایک کمزور بندہ ہوں اور اس کو نہیں پتا کہ میرا اگلا سانس بھی آنا ہے یا نہیں آنا. جب اس کو اس کمزوری کا پتہ ہے، یعنی پوری دنیا میں ہر چیز کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو میرے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، میری باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، دنیا میں ہر چیز کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے، ہر بات، ہر جملے کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت کے اوپر کسی شخص کا روئے زمین پر کوئی اختلاف نہیں. ہر بندہ جانتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، اور یہ ایک کمزوری کی بہت بڑی علامت ہے نا. انسان کو طبعاً کمزور پیدا کیا گیا، اور یہ وہ تکبر اور غرور کرنے والا شخص بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غرور کر رہا ہے، وہ بڑی بڑی پلاننگز بھی کر رہا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے. ان ساری حقیقتوں کا پتہ ہوتے ہوئے، یعنی پھر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جو میں غلط کام کر رہا ہوں اس کی سزا کا بھی پتا ہے. جو مسلمان ہے اسے تو کم از کم پتا ہے نا کہ اس کی سزا کیا ہونی ہے، اور پھر آخرت میں جواب اور سوال. یہ سب کچھ پتا ہونے کے باوجود پھر کون سی ایسی چیز ہے جو اس سے یہ کام کروا رہی ہے، حالانکہ وہ خود نہیں چاہ رہا. یہ اس کے اندر چھپا ہوا نفس ہے، وہ اس کا دشمن ہے جو اس سے یہ سارے غلط کام کرواتا ہے. پہلے وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے اپنے حکم دیتا ہے، یعنی اپنی طرف پہلے وہ کہتا ہے چل یار یہ چھوٹا سا ایک جھوٹ ہے، بولنے سے پیچھے کیا ہو جانا ہے. پھر جب وہ یہ منوا لیتا ہے وہ کہ چل یار یہ چھوٹی سی ایک چوری. یعنی یہ جو اندر چھپا ہوا دشمن ہے، یہ پہلے انسان سے چھوٹے چھوٹے اپنے حکم منواتا ہے، چھوٹے حکم دیتا ہے، انسان کو چھوٹی چھوٹی برائیوں پہ لگاتا ہے، اور وہاں سے انسان اس کے جال میں پھنسنا شروع ہوتا ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لا علمی کا شکار ہوتا ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس علم کی ضرورت تھی ہمارے مسلمان معاشرے میں. یہ اصل جڑ تھی، یہ اصل بنیاد تھی، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی یہ کہوں گا، کل بھی یہ کہوں گا، جب تک اس کے اوپر کام نہیں ہوگا ہمارے اندر یہ مسئلے رہیں گے. آپ ہندو معاشرہ اٹھا کے دیکھ لیں، یا مسلمان معاشرہ اٹھا کے دیکھ لیں، یا سکھوں کا معاشرہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو جرائم کے اندر کوئی اختلاف نہیں ملے گا. جرائم وہاں پر بھی ویسے ہی ہو رہے ہیں، یعنی ہندوؤں کے درمیان بھی تو قتل ہو جاتے ہیں نا. ہم یہ کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، ہم قتل نہیں کرتے، اور وہ قتل کرتے ہیں، تو چلو یہ ان کا اور ہمارا فرق ہے. عیسائیوں میں بھی وہ بھی چوری کرتے ہیں، مسلمانوں میں بھی یہی صورتحال ہے. سکھ ہیں ان کے اندر بھی یہی، یعنی کوئی مذہب ایسا مجھے بتائیں جن کے اندر جرائم نہ ہو. ہمارے مسلمانوں میں بھی. لیکن ہم چونکہ مسلمان تھے، ہمیں تو ان سے ایک الگ پہچان ہونی چاہیے تھی نا. تو اس چیز کی پہچان برقرار رکھنے کے لیے ہمیں پہلے اندر اس دشمن کو پہچاننے کی ضرورت تھی. جب تک ہم اس کی پہچان نہیں کریں گے، ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ خالی جا رہے ہیں، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ٹکر ہے، ہم جو عمرے کی طرف جو حج کرنے جا رہے ہیں یہ بس سیر و سیاحت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم اندر بیٹھے ہوئے چور کو نہیں پکڑیں گے، ہمارے اندر جو ہمارا دشمن ہے، جب ہم اس کو نہیں پہچانیں گے، ہم اس کے اوپر توجہ نہیں کریں گے، جب اس کے اوپر ہماری تعلیم نہیں ہوگی، ہمیں اس کے بارے میں کوئی شعور نہیں دے گا، تو ہم تو بے علمی میں مارے جا رہے ہیں.